صلی علی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی البطحی الابتحی التہامی السید البہی والسراج المضی الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المؤید والرسول الممجد المصطفى الامجد سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہ صلی علی محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد۔ الحمدللہ، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، نہج البلاغہ کے ٹاپک پر ہماری یہ دوسری گفتگو ہے۔ ماشاءاللہ سے کل جب میں نے یہ تقریر کی نہج البلاغہ کے ٹاپک پر، اس کے بعد سے بہت ہمارے بھائیوں کے ماشاءاللہ یہاں پر بھی مجلس کے بعد اور فون پر بھی، میسیج پر بھی لوگوں کے پیغام آئے میرے پاس کہ ماشاءاللہ مولانا بہت اچھا ٹاپک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، بھائیوں نے اور بہنوں نے بھی مجھے اپریشیٹ کیا، ہمت بڑھائی، مجھے موٹیویٹ کیا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک اور بہت اچھی باتیں سننے کو ملی ماشاءاللہ سے، اور مجھے اس سے حوصلہ ملا، ہمت ملی۔ میں دعا کرتا ہوں ہمارے وہ بھائی بہن اور آپ بھی ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ آ رہے ہیں، آپ کا آنا بھی یہ بتاتا ہے، بھلے آپ زبان سے نہ بھی کہیں تب بھی آپ کا آنا یہ بتاتا ہے کہ آپ یہ سننا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے ٹاپکس جن پر بہت کم پڑھا جاتا ہے، وہ ٹاپکس پر آپ سننا چاہتے ہیں۔ ہماری بہنیں، ہمارے جہاں بھی لوگ مومنین ماشاءاللہ مجھے سن رہے ہیں، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو اس عظیم ایام عزا کے صدقے میں آپ سب کو ہر بلائے ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے۔ عزیزان محترم، میں بات فوراً شروع کرتا ہوں۔ آج انشاءاللہ پھر نہج البلاغہ کے کچھ جملے میں نکالتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ایک ایک سرمن، ایک ایک خطبہ کئی پیجز کا بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پورے وہی تو ہم اگر سنانے بیٹھ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے تو بہت زیادہ مجلس بھی لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال تو میں خاص جو اس کے جملے، ہر جملہ ہی خاص ہے اس کا، لیکن جو ہمارے روزمرہ کی ڈیلی کی لائف سے جس کا تعلق ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ ہم کو ایک ریفارمیشن کے لیے بھی بہت ساری باتیں معلوم ہوں، کس طرح سے ریفارم ہونے کے لیے، انسان کو اپنے آپ کو سجانے کے لیے، سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے دو جملے فضیلت کے سن لیجئے تاکہ انشاءاللہ آپ تیار ہو جائیں سننے کے لیے۔ ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا۔ نہج البلاغہ جس امام کی خطبوں اور قول کی سینگز کی کتاب ہے، اسے رسول نے کیا فرمایا کہ شہر علم کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے، علم کے شہر رسول ہے اور اس کا دروازہ علی ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر امام اپنے زمانے میں سارے انسانوں سے زیادہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنایا اللہ نے؟ کون سی خاص بات تھی؟ علم کی بنا پر۔ جب اللہ نے اعلان کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور بتا دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا یہ جو مٹی سے بنائے جا رہے ہیں
یہی جن کا اسٹرکچر جنت میں بن کے تیار ہو رہا ہے، یہی وہ ہوں گے کہ جو خلیفہ بنیں گے۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اب قرآن تھوڑا سا قرآن پھر نہج البلاغہ پر آتا ہوں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کمپلین کی اور کہنے لگے اللہ ان کو بنائے گا، یہ زمین پر فساد کریں گے، یہ خون بہائیں گے، یہ آدمی، حضرت آدم کے بارے میں نہیں، آدمی، انسان، ہیومن بینگ، ان کو بنائے گا خلیفہ کہ یہ زمین پر فساد کریں گے، ہم کو بنا لے۔ قرآن میں لکھا ہے، آیت ہے قرآن میں، ہم کو بنا لے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ قرآن کی آیت ہے، ہم تو تیری عبادت آلریڈی کرتے ہیں، ہم کو بنا لینا۔ توجہ رکھیے گا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں عبادت پر فخر ہے، نام بتاؤ تو تمہیں بنا دوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نام نہیں جانتے۔ آدم نے نام بتا دیے، کون سے نام تھے؟ انت المحمود و ھذا محمد، انت الاعلی و ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض و ھذہ فاطمہ، 14 کے نام بتائے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو فرشتوں تمہارا علم کم ہے، آدم کا علم زیادہ ہے۔ بات ہو گئی نا؟ اب سنیے گا عزیزان محترم، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا کیوں؟ علم کی بنا پر۔ فرشتے کیا کمپلین کر رہے تھے؟ فرشتوں کو پرابلم کیا تھی؟ فرشتے پریشانی کیا تھی؟ فرشتے کہہ رہے تھے یہ جا کے خون بہائے گا، یہ ایک دوسرے کے مرڈر کریں گے، یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہ ایک دوسرے پر تلوار چلائیں گے۔ تو ان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ اس آدمی کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے تلوار کے خلاف ہیں، خون بہانے کے خلاف ہیں، انہیں خون بہانا پسند نہیں ہے، تلوار کے اگینسٹ ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے؟ جو فرشتے تلوار کے اگینسٹ تھے، جنگ ہو رہی تھی، وہی ایک فرشتہ تھا جو ذوالفقار لے کر علی کے پاس آ گیا۔ اللہ اکبر، کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ فرشتہ ہی تھا، وہی فرشتہ تھا جو ذوالفقار لے کر علی کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا فرشتے تجھے کیا ہو گیا؟ تو تلوار کے اگینسٹ تھا، تو قتل غارت گری کے خلاف تھا، تو تلوار لے کر کے کیوں آ گیا؟ تو فرشتے نے کہا سنو، یہ نہ دیکھو میں کیا لایا ہوں، یہ دیکھو کس کے لیے لایا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھو کس کے لیے لایا ہوں۔ میں نے کہا لایا تو اسی کام کے لیے ہے، خون بہانے کے لیے۔ فرشتے نے کہا سنو، میں جسے دے رہا ہوں وہ بہت خاص ہے، اور سنو تلوار اگر عوام کے ہاتھ میں ہو تو فساد ہوتا ہے، تلوار اگر امام کے ہاتھ میں ہو تو جہاد ہوتا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ امام کے ہاتھ میں، میں امام کو دے رہا ہوں۔ تلوار امام کے ہاتھ میں ہو تو ہولی وار ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے۔ کیا ہوا تھا آپ جانتے ہیں؟ ذوالفقار کب آئی تھی اور کیسے آئی تھی؟ ایک جملہ سن لیجئے۔ ایک جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں ایک سپاہی ایک مسلمان رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں جنگ کر رہا تھا، میری تلوار ٹوٹ گئی، مجھے تلوار دے دیجئے، میرے لیے تلوار ارینج کیجئے۔ کتابوں میں لکھا ہے رسول کے پاس تلوار ہوتی تھی، چلاتے نہیں تھے، تلوار ہوتی تھی، رسول نے اپنی تلوار نہیں دی۔ جانتے ہیں کیا کیا؟ قریب میں ایک جھاڑ تھا، سنیے گا یہ ہسٹری ہے، قریب میں ایک جھاڑ تھا، رسول نے اس جھاڑ میں ایک ٹہنی، ایک برانچ، اس درخت کی ایک ٹہنی، ایک ڈالی، ایک شاخ توڑی، توڑنے کے بعد فرمایا اس مسلمان کے ہاتھ میں دی، کہا لے جاؤ جا کے جنگ کرو۔ اب آج کا آدمی ہوتا کہتا یا رسول اللہ وہاں تلواریں چل رہی ہیں، وہاں نیزے ہیں، یہ چھوٹی سی لکڑی لے کر کیا کرے گا؟ لیکن وہ مسلمان بھی بڑے ایمان والا تھا، جیسے ہی رسول نے دی اس نے کہا یا رسول اللہ اوکے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لے کے چلا، جیسے جیسے قدم بڑھاتا تھا ویسے ویسے وہ لکڑی جو ہے وہ تلوار بنتی چلی گئی۔ اللہ اکبر، وہ لکڑی تلوار بنتی چلی گئی۔ اب آ کے اس نے جنگ شروع کر دی، تھوڑی دیر گزری تھی مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی، علی بھی آ گئے، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول فرماتے ہیں علی انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کروا رہے ہیں۔ اتنے میں آسمان سے جبریل چلے ذوالفقار لے کر کے اور لا کر کے دی، یا رسول اللہ لیجئے علی کو دے دیجئے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان، کوئی بریو مین علی جیسا نہیں ہے اور کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی کو لکڑی توڑ کر کے دی تھی، تلوار بن گئی تھی، علی کے لیے اتنا انتظار کیوں کروایا؟ علی کو بھی ایک لکڑی توڑ کے دے دیتے تو
رسول آواز دیں گے سنو، جس کو میں نے لکڑی توڑ کر دی وہ یہاں کا سپاہی تھا، علی وہ سپاہی ہے کہ جو ادھر سے آیا ہے، تو جو ادھر سے آیا ہے اس کا اسلحہ بھی یہاں نہیں بنے گا، ادھر سے آئے گا۔ توجہ کیا آپ نے، جہاں سے سپاہی آیا ہے، جہاں کا سپاہی وہیں کا اسلحہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کا سپاہی ہے اسلحہ وہیں سے آئے گا۔ اب آئیے نہج البلاغہ پر، میں یہاں تک آپ کو تیار کر رہا تھا، بڑی بیداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، امیر المومنین علیہ السلام اپنے ایک خاص صحابی کو جن کا نام ہے مالک اشتر، اب یہ ورڈز سنیے آپ، امام علی کے جملے سنیے، کیا جملے ہیں، خدا کی قسم یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی زبان لسان اللہ ہو۔ دیکھیے آپ اسی طرح بیداری سے سنیے گا مولا علی کے جملے۔ مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، مولا نے ایک لیٹر لکھا ہے مالک اشتر کو، بہت لمبا لیٹر ہے نہج البلاغہ میں، یہ نہج البلاغہ میرے پاس لمبا لیٹر ہے، مولا نے اس میں جملہ کیا لکھا ہے، اب سنیے۔ ہیومینٹی کے لیے علی کے اندر کیا ہیومینٹی ہے، اللہ اکبر، کیا ہیومینٹی ہے علی کی۔ مولا علی نے لیٹر لکھا مالک اشتر کو، فرماتے مالک اشتر سنو، گورنر کا مطلب کیا ہے، پورے شہر پر جس کا کنٹرول ہے، حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ علی نے لیٹر لکھا، مالک اشتر سنو، جتنے بھی انسان تمہارے سامنے ہوں گے ان میں دو طرح کے ہوں گے، یا تو ریلیجن میں تمہارے بھائی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، یا اگر ریلیجن میں بھائی نہ ہو تو انسانیت میں تمہارے بھائی ہوں گے۔ کیا سنا عزیزان محترم، علی کے جملے ہیں اس لیے بولنا تو پڑے گا، یا ریلیجن میں تمہارے بھائی یا تو انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہوں گے، تم بھی آدم کی اولاد وہ بھی آدم کی اولاد، تم بھی ہوا کے بیٹے وہ بھی ہوا کے بیٹے، دونوں کی نسل وہیں سے چلی ہے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا بیہیو رکھنا، اللہ اکبر، دونوں کو بھائی بنا دیا نا علی نے۔ یا انسانیت میں تمہارے بھائی کافر ہے، آپ ہیومینٹی کیوں کرتے ہیں، انسانیت میں ہمارا بھائی ہے، توجہ رکھیے گا، ریلیجن میں بھائی نہیں ہے، انسانیت میں تو ہے نا، وہیں سے آیا ہے نا، انہی آدم اور ہوا کی اولاد ہے۔ پھر علی فرماتے ہیں، سنیے گا، مولا علی فرماتے ہیں کہ اے مالک سنو، دیکھو ہمیشہ لوگوں پر رحم کرنا، اور ان میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو جان بوجھ کر غلطیاں کریں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو بھولے سے غلطیاں کریں گے، انہیں معاف کر دینا اسی طرح سے جیسے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری گناہ پر تمہیں معاف کر دے۔ لوگوں کو ایسے معاف کر دینا، معاف کرنے کا جو جذبہ ہے نا، اللہ کیا ہے، غفور رحیم، غفور کا مطلب کیا ہے، معاف کر دینے والا، رحیم کا مطلب رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تم انہیں معاف کر دینا اسی طرح، یہ سوچ کر کے معاف کر دینا جیسے تم چاہتے ہو اللہ تمہاری غلطیوں پر تمہیں معاف کر دے۔ اب کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں مالک اشتر سنو، اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے۔ فرماتے ہیں مالک اشتر سنو، یہ حکومت جب تمہارے دل میں خیال آ جائے کہ میں حاکم ہوں، میں حاکم ہوں، تو سوچ لینا کہ مجھ سے بڑا حاکم، مجھ سے بڑا رولر اللہ ہے، اس لیے کہ تمہاری حکومت تو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اس کی حکومت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے مالک اشتر سنو، نہج البلاغہ، فرماتے ہیں مالک اشتر سنو، جب کسی کو سزا، جب کسی کو معاف کرنا تو پچھتانا نہیں کہ ہم نے کیوں معاف کر دیا، ہمیں تو معافی نہیں کرنا چاہیے، نہیں، پچھتانا نہیں، خوش ہونا کہ معاف کر دیا۔ اور جب کسی کو سزا دینا، پنش کرنا، پنشمنٹ دینا، تو فخر نہ کرنا کہ ہم نے تو اسے سزا دے دی ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا سزا دینے والا پروردگار ہے۔ ابھی میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں، کیا ہیومینٹی سکھائی علی نے۔ پھر فرماتے ہیں مالک اشتر سنو، یتیموں کا بڑا خیال رکھنا، مالک اشتر سنو، کنجوس کو اپنے قریب نہ آنے دینا۔ کیوں؟ ریزن لکھا ہے علی نے، کنجوس آدمی کو دور رکھنا، اس کو قریب نہیں آنے دینا، اس سے دوستی نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ تمہیں فقیری اور غریبی کا ڈر دلائے گا۔ یہی تو ہوتا ہے کنجوس آدمی، ارے نہیں خرچ کرو ورنہ کل کیا ہوگا، یہی تو ہوتا ہے۔ علی فرماتے ہیں وہ تمہیں غریبی اور فقیری کا ڈر دل میں بٹھائے گا، اس لیے اسے دور رکھو، اور ہمیشہ یہ سوچو جو اللہ آج دے رہا ہے وہی اللہ کل بھی دے سکتا ہے۔
صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اسے دور رکھو، کنجوس کو دور رکھو. پھر امیر المومنین اسی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اے مالک دیکھو، جو انسان لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈتا ہے اسے بھی دور رکھنا، پسند نہیں کرنا اسے بالکل دور رکھنا. جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے انہیں قریب کرنا کہ جو لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرتے ہیں. کتنا پوزیٹیو علی نے بنایا ہے، کتنا پوزیٹیو بنایا انسان کو. پوزیٹیو رہو. جب بندہ بندے کے لیے پوزیٹیو رہے گا تب بندہ اللہ کے لیے پوزیٹیو ہو جائے گا. جب بندے ہی کے لیے اچھا نہیں سوچتا تو خدا کے لیے کیا اچھا سوچے گا، ہے نا. چونکہ ایک نگیٹو مینٹلٹی کا ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے دماغ میں، پھر انسان اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. جو انسان نگیٹو نہ ہو، ہر چیز میں نگیٹو ہی ہوتا ہے. جب پوزیٹیو ہو جاتا ہے نا تو جو بندوں کے لیے اچھا سوچ رہا ہے وہ خدا کے لیے اچھا کیوں نہیں سوچے گا. پھر علی نے فرمایا کہ مالک دیکھو، اچھے کیریکٹر والے اور برے کیریکٹر والے لوگوں کو برابر مت کر دینا. غور کیا آپ نے؟ یعنی دونوں کو برابر سے ٹریٹ نہ کرنا. تمہارا بیہیویئر دونوں کے لیے، جو اچھے کیریکٹر والے، جو برے کیریکٹر والے. ابھی جملہ سنیے آپ، علی نے کیا کلیئرفیکیشن دیا ہے، کیا علی نے ریزن کیا بتایا ہے. جو اچھے کیریکٹر والے ہیں اور جو برے کیریکٹر والے ہیں، دونوں کی سیم عزت نہ کرنا، دونوں کے ساتھ سیم بیہیویئر نہیں کرنا، الگ الگ. جو اچھے کیریکٹر والے ہیں ان کی عزت کرنا، جو برے کیریکٹر والے ہیں ان کو سمجھانا، ان کو سکھانا، انہیں بتانا. فرق ہونا چاہیے دونوں کی رسپیکٹ میں. کیوں؟ علی فرماتے ہیں اگر تم نے اچھے اور برے دونوں کے ساتھ ایک ہی بیہیویئر رکھا تو جو اچھے کیریکٹر والے ہیں ان کا دل ٹوٹے گا. وہ سوچیں گے جب اچھائی کرنے کے بعد بھی علی اتنی ہی عزت دیتے ہیں جو برے کو دیتے ہیں تو اچھا کام کرنے کا فائدہ کیا ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. وہی عزت مل رہی ہے، فائدہ کیا ہے پھر؟ توجہ کیا آپ نے؟ کیا گولڈن سینگز ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی، کتنے پیارے جملے ہیں امیر المومنین کے. علی ایک سخی، ایک دریا دل ان شخصیت کا نام ہے. کون ہے علی؟ جس نے پوری کائنات کو پالا ہے. ایک صحابی آیا امیر المومنین کا، کہنے لگا یا علی آپ بڑے سخی ہیں، کوئی آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. یا علی آپ بھی سخی ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا حاتم طائی، بڑا سخی تھا. رسول اللہ نے فخر کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسے زمانے میں پیدا کیا جہاں پر دو لوگ کی حکومت تھی. کون؟ ایک حاتم طائی اس زمانے میں، اس زمانے کی بات، یمن کا تھا یہ بادشاہ حاتم طائی، اور دوسرے نوشیروان عادل. نوشیروان عادل جو اپنی جسٹس میں مشہور تھا، انصاف میں مشہور تھا. اور حاتم طائی سخاوت میں. سخاوت جانتے ہیں؟ گرانٹ کرنا، عطا کرنا، دینا لوگوں کو، بڑے دل والا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں سخاوت. کہنے لگا، صحابی کہتا یا علی آپ بھی سخی، حاتم طائی بھی سخی، تو دونوں کی سخاوت میں فرق کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں حاتم طائی کی سخاوت بتاؤ. صحابی کہتا ہے مولا اس نے اپنے پیلس میں، اپنے محل میں 40 دروازے بنائے تھے. ایک ہی فقیر اگر 40 دروازوں سے بھی آ کے مانگتا تھا تو وہ بھگاتا نہیں تھا، ایک ہی فقیر کو 40 دروازوں سے دیتا تھا. آپ بھی سخی ہیں، وہ بھی سخی تھا، فرق کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں یہ کون سی سخاوت ہے؟ توجہ کی آپ نے کہ ایک فقیر کو 40 دروازوں پر دوڑا رہا ہے. اللہ اکبر، میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. ایک ہی فقیر کو 40 دروازوں پر دوڑا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دروازے پر اتنا نہیں ملا، اسی لیے تو دوسرے دروازے پر وہی فقیر آ گیا، وہی فقیر تیسرے پہ آ گیا. علی فرماتے میں ایسا سخی ہوں کہ میں ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں کہ فقیر کو دوسرے دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. یہ ہے علی کی سخاوت، دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں. کمال ہے علی کا. ایک ہی دروازے سے میں اتنا عطا کر دیتا ہوں، اس کو ضرورت ہی نہیں دوسرے دروازے پر جانے کی. علی اس سخی کو کہتے ہیں. علی کی دی ہوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو یا کوئی بھی ہو، اتنی برکت اللہ عطا کر دیتا ہے اور لینے والے کو اتنا سکون عطا کر دیتا ہے. علی تو وہ ہے کہ اپنی 12,000 میں زمین بیچی، 12,000 درہم میں زمین بیچی. اور ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا یا علی میرے اوپر 9,000 درہم کا قرضہ ہے. علی فرماتے چلو میری ایک زمین بیچ دیتا ہوں تاکہ تمہارا قرضہ ادا ہو جائے. علی نے زمین بیچی، 9,000 اس کو دیے، اب 3,000 بچے نا،
علی نے اپنی یہ ابا ہے نا یہ زمین پہ بچھائی، 3000 ڈال دیے، کہا جتنے فقیر ہیں آؤ اور آ کر کے لے کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، ایک ہی زمین کا ٹکڑا تھا وہ بیچ دیا علی نے، کیوں؟ ایک مومن کا قرضہ اتارنے کے لیے۔ کیا کمال ہے، یہ ان سب میں لیسنس ہیں، یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس میں لیسنس ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی۔ اب سنیے کیا ہیومنٹی علی نے سکھائی ہے ہمیں، کیا انسانیت سکھائی ہے علی نے۔ میدان جنگ میں بھی علی اتنے سخی ہیں۔ جب جنگ صفین ہوئی ہے نا، بیٹل آف صفین، انشاءاللہ کسی دن اس کو بھی پڑھوں گا تاکہ ہسٹری بھی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ پہنچے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہسٹری بھی آپ تک پہنچاؤں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ایک ایک واقعے کی ہم کو پتہ ہوتی ہیں، پورا واقعہ ہم کو پتہ چلے، ریزن پتہ چلے۔ جنگ صفین ہے، معاویہ کا لشکر، ادھر علی کا لشکر۔ فرات کا دریا، جو لوگ گئے ہیں زیارت پہ انہوں نے دیکھا ہوگا، جو لوگ سیریا گئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ وہ جگہ جب آپ حلب جاتے ہیں نا، حلب رقہ، تو وہ جگہ پڑتی ہے جہاں پر جنگ صفین ہوئی تھی۔ وہ باقاعدہ دروازہ بنا ہوا ہے، جدھر سے مولا علی کا لشکر آیا تھا اور ادھر سے معاویہ کا لشکر آیا تھا، وہ سب بنا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ وہیں پر فرات ہے، فرات عراق سے چلی ہے، کربلا ہوتی ہوئی پوری سیریا تک آئی ہے۔ فرات بہت لمبی ریور ہے۔ فرات وہی جس کا آپ واقعہ سنتے ہیں، جہاں جناب عباس علیہ السلام کے شانے کٹے تھے، فرات کے کنارے، وہی فرات۔ فرات کے پانی کو پورا گھیر لیا معاویہ کے لشکر نے اور کہا علی کے لشکر میں ایک قطرہ پانی نہیں جانے دیں گے۔ گھیر لیا، مولا علی کو پتہ چلا، کیا جملہ فرمایا ہے۔ لوگ آئے، علی اپنے خیمے میں تھے، لوگ آئے اور آ کر کہا یا امیر المومنین، معاویہ کے لشکر نے پورا فرات گھیر لیا ہے۔ علی کی انسانیت قربان جائیے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یہ پڑھ کر کے، جب کتابوں میں یہ ہم پڑھتے ہیں۔ یا امیر المومنین، فرات کو گھیر لیا ہے، پانی نہیں دے رہے ہیں، منع کر دیا ہے کہ علی کے لشکر کو پانی ایک قطرہ نہیں دیں گے۔ امیر المومنین فرماتے سنو، ذلت کی زندگی موت سے بدتر ہے اور عزت کی موت زندگی کہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، نہیں آپ نے غور نہیں کیا۔ ذلت کے ساتھ زندہ رہو یہ موت سے بدتر ہے، اور عزت کے ساتھ مر جاؤ مطلب یہ ہے کہ تمہیں زندگی مل گئی ہے۔ اچھا کیا کریں مولا؟ فرماتے ہیں کہ جاؤ، جا کر کے چھین لو فرات۔ جملہ ہے مولا علی کا، چھین لو فرات۔ علی کا لشکر چلا، بہادر لوگ ہیں، جیسے ہی پہنچے جا کر کے معاویہ کا لشکر بھاگ گیا وہاں سے۔ جب بھاگ گیا نا تو علی کے لشکر والوں نے، مولا امیر المومنین کے لشکر والوں نے فرات کو گھیر لیا۔ اب معاویہ والے پیاسے ہوئے، معاویہ کے لشکر والے آئے پانی لینے، منع کر دیا نہیں دیں گے۔ جیسے ہی ایک سپاہی نے منع کیا نا، دوسرا سپاہی گھوڑے پر بیٹھا دوڑتا، گھوڑا دوڑاتا ہوا مولا علی کے خیمے میں آیا، کہا مولا اب وہ لوگ پانی مانگ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ علی فرماتے ہیں ان سے کہہ دو جتنا پانی چاہیے پانی لے کر کے جائے۔ یا امیر المومنین، انہوں نے پانی روکا تھا، ہم کیوں دے پانی؟ علی فرماتے ہیں اگر تم بھی وہی کرو جو انہوں نے کیا ہے پھر علی کے ماننے والوں میں اور معاویہ والوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، پھر تم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تم علی والے ہو، تم علی والے ہو، چھوڑ دو انہوں نے کیا کیا ہے۔ برائی کو برائی سے نہیں کاٹو، برائی کو اچھائی سے کاٹو، برائی کو برائی سے مٹانے کی کوشش۔ اللہ اکبر، علی کیا فرماتے ہیں؟ برائی کو برائی سے کاٹنے کی کوشش کرو گے تو برائی پھیلتی چلی جائے گی، برائی کو اچھائی سے کاٹو گے تو برائی ختم بھی ہو جائے گی، تمہاری اچھائی کا چرچا بھی ہو جائے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تمہاری اچھائی کا چرچا ہو جائے گا۔ کیا میسج دی امیر المومنین نے؟ عزیزان محترم، جنگ ہو رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک سٹوری ایسی سناؤں گا کہ جب میں پڑھ رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی کیا ذات ہے علی کی۔ جنگ ہو رہی ہے، سامنے سے ایک آیا شخص، جانتے ہیں کون تھا؟ کافر نہیں تھا، منافق تھا، مطلب نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لیکن علی کا دشمن تھا۔ جنگ نہروان آیا سامنے اور کہتا یا علی، اب اس کی تلوار ٹوٹ چکی تھی، آگے کہتا یا علی بڑے سخی ہو، میں تمہیں مارنے آیا ہوں، تلوار دے دو تب سمجھیں تم کتنے بڑے سخی ہو۔ آپ میدان جنگ میں ہو، کوئی آپ سے کہے کہ گن دے دو تاکہ ہم آپ کو ہی ماریں گے، کوئی دیتا ہے؟ کوئی دے گا کبھی؟ آپ بتائیے، زندگی تو سب کو پیاری ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا، علی نے تلوار اس کے سامنے ڈال دی، لے تلوار لے جا، تو بھی کیا، ہمارے لفظوں میں کہتے ہیں نا، تو بھی کیا یاد کرے گا، لے جا تلوار۔ اس نے تلوار اٹھائی، حملہ نہیں کیا، آگے آیا، تلوار علی کے قدموں میں رکھی، واپس کہتا یا علی آپ کا شیعہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ
آپ کا شیعہ بننا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے ایک جملہ کہا، یا علی تلوار دے دی، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ تلوار دے دوں گا کہیں یہ مجھے مار نہ دے، کہیں میں آپ پر حملہ نہ کر دوں، ڈرے نہیں آپ؟ علی فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے میں تلوار پر بھروسہ کر کے آتا ہوں؟ میں تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں آتا، میں پروردگار پہ بھروسہ کر کے آتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، تلوار پر نہیں، پروردگار پر، اس پر بھروسہ کر کے آتا ہوں۔ یہ مجھے کیا بچائے گی، یہ تلوار کیا بچائے گی، میں اس پر بھروسہ کر کے آتا ہوں۔ چلا گیا۔ اب علی کے گھر میں، علی کے لشکر میں کہیں سے تلوار ارینج کی اور پھر علی کی طرف سے لڑنے لگا، جو علی کا دشمن بن کے آیا تھا۔ یہ چلا گیا نا، دوسرا صحابی آیا، کہنے لگا یا علی، یا مولا، اے میرے آقا، یا امیر المومنین، آپ جو کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، مولا یہ بتائیے کہ کہیں وہ آپ پر حملہ کر دیتا، آپ کی جان ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے، مولا اگر وہ حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ علی فرماتے تو نے دیکھا نہیں، میں نے اپنی تلوار اس کے قبضے میں دے دی، اس کا دل اپنے قبضے میں لے لیا، اس کا دل اپنے قبضے میں لے لیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ کیا تھا؟ منافق تھا، مومن ہو گیا، ہے نا عزیزان محترم؟ آپ غور کریں۔ اب میں جو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد میں غم کے بیان پر آ جاؤں گا۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنا، سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ علی ایک دن، خلافت کا زمانہ ہے علی کا، 35 ہجرہ میں علی نے خلافت کو ایکسیپٹ کیا ہے، علی نے خلافت کو ایکسیپٹ کیا۔ 35 ہجرہ میں تیسرے خلیفہ عثمان کو مار دیا گیا، عثمان کو قتل کر دیا گیا، گھر میں گھس کے لوگوں نے مار ڈالا۔ لوگ آئے علی کے پاس، یا علی آپ خلافت قبول کر لیجئے۔ علی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اگر خلافت قبول بھی کروں گا تو اللہ کی خاطر۔ توجہ رکھیے گا، اب سنیے۔ علی نے خلافت قبول کی، مدینے میں نہیں رکے، یہ تینوں خلیفہ کہاں رہے؟ مدینے میں۔ علی نے اپنا کیپٹل سٹی مدینے کو نہیں بنایا، کوفے آ گئے، کوفے میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ٹریجری ہے نا مسلمانوں کی ٹریجری، جس کو کہتے ہیں بیت المال، بیت المال میں علی روز شام کو خود اپنے ہاتھ سے صاف کرتے تھے اور وہیں پر 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے تھے میرے اللہ تیرا شکر ہے علی کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سو رہا ہے، علی کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سو رہا ہے، تیرا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک رات علی گھر سے باہر نہیں، علی کیسے کیسے لوگوں تک کھانا پہنچا، سنیے گا۔ علی گھر کے باہر نکلے، رات کا ٹائم ہے، سب کو چیک کر رہے ہیں، پورے شہر میں چیک کرتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ علی نے دیکھا کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، مولا امیر المومنین اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، سنیے گا توجہ کے ساتھ، کھڑے ہو گئے وہیں دروازے پر، سنا کہ بچے رو رہے، بھوک 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 بھوک۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے دروازہ نوک کیا، ایک عورت آئی، سلام کیا اس نے، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ مولا علی نے جواب دیا بہن تجھ پر بھی، اللہ کی کنیز تجھ پر بھی، جو بھی جملہ، تجھ پر سلام، ہو گیا۔ مولا علی نے دیکھا کہ سامنے ایک چولہا جل رہا ہے، اس کے اوپر ایک پتیلی کہہ لیجئے یا آپ کی گجراتی میں تپیلی کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، وہ رکھی ہوئی ہے، اس میں صرف پانی ہے جو بوائل ہو رہا ہے، اور بچے قریب میں بیٹھے ہیں، ماں ان سے جھوٹ بول رہی ہے، ان کو جھوٹی تسلی دے رہی ہے، ان کو سہارا دے رہی، سمجھا رہی ہے، رک جاؤ کھانا پک رہا ہے، رک جاؤ کھانا پک رہا ہے، رک جاؤ کھانا پک رہا ہے۔ علی نے دیکھا کہ پتیلی میں صرف پانی ہے جو بوائل ہو رہا ہے، کھانا تو ہے ہی نہیں۔ سمجھ گئے علی، سمجھ گئے، بچے رو رہے بلک رہے، عورت بیوہ ہے، شوہر مر چکا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو روتے روتے سو گئے۔ علی نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جاگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور وہ عورت، مولا نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی انہیں جھوٹی تسلی دے رہی ہوں تاکہ یہ سو جائیں کسی طرح سے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ امیر المومنین سیدھے اپنے گھر میں آئے اپنے غلام قمبر کے ساتھ، خرما لیا، خرما سمجھتے نا، رطب، کھجور ڈیٹس، کھجور لیے، آٹا لیا، چاول لیا، لے کر کے چلے۔ قمبر نے کہا میں غلام ہوں آپ کا، اس کو اٹھانے کا کام میرا ہے۔ علی فرماتے ہیں بالکل نہیں، جب اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہو تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر دیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہو تو اپنے ہاتھ سے دیا کرو۔ علی خود لے کر کے آئے، غلام پیچھے پیچھے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے غلام ساتھ میں ہو پھر بھی مالک کام کرے؟ علی ساتھ میں سامان لے کر کے آئے کھانے پینے کا اس گھر میں، اور علی نے فرمایا کہ اس عورت سے اجازت لی، اجازت ہے میں تھوڑی دیر گھر میں آ جاؤں؟ کہنے لگی بالکل آئیے مولا، آپ ہی کا گھر ہے، چاہنے والی ہے، آپ ہی کا گھر ہے، آئیے۔ دروازہ کھول دیا اس نے،
کھانا مولا فرماتے یہ سامان ہے، جاؤ کھانا پکاؤ بچوں کے لیے، اور جو سو گئے ان کو بھی اٹھا کے کھلاؤ۔ کہنے لگی مولا آپ ہی اٹھا دیجئے انہیں۔ مولا فرماتے ٹھیک ہے۔ بچوں کو مولا نے اٹھایا، عورت نے جلدی سے کھانا پکانا شروع کیا۔ عورت، اللہ اکبر، قسم خدا کی میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ کیا تھے علی، دنیا نے پہچانا ہی نہیں علی کون ہے۔ علی ادھر آ کر کے بیٹھے، بچوں کو اٹھایا اور ان سے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بچے ہنسنے لگے، خوب بچے ہنس رہے ہیں، اور ادھر ماں کھانا بنا رہی ہے۔ جب کھانا بنا کر ماں نے تیار کیا، لے کر کے آئی، علی فرماتے میں چاہتا ہوں میرے سامنے تمہارے بچے کھائیں۔ اس عورت نے بھی کھایا، بچوں نے بھی کھایا۔ جب بچے کھانا کھانے لگے، علی پھر ان کو ہنسانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب علی نے دیکھا بچوں میں تھکاوٹ آ گئی ہے، علی نے اجازت لی اور گھر سے باہر آ گئے۔ جیسے ہی باہر آئے، قمبر نے کہا مولا آپ نے اپنے ہاتھوں سے سارا سامان اٹھا کر یہاں تک پہنچایا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ بچوں کو اتنی دیر تک ہنساتے رہے، اور جب کھانا بن گیا بچوں نے کھا لیا پھر بھی آپ انہیں ہنساتے رہے، بچے ہنس کے کھانا کھاتے رہے، یہ کیا تھا؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کبھی آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھا۔ علی فرماتے ہیں قمبر سنو، میں نے ان کو بھوک کی حالت میں روتا ہوا دیکھا تھا، میں انہیں پیٹ بھر کے ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر، پیٹ بھر کے ہنستا ہوا، اللہ اکبر، کیا علی ہے۔ میں نے انہیں بھوک کی حالت میں روتا ہوا دیکھا تھا، اب میں پیٹ بھر کے ان بچوں کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ان کی خوشی میں رسول کی خوشی ہے، ان کی خوشی میں ہماری خوشی ہے۔ میرے عزیزو، انسانیت اور ہیومینٹی کا ایسا سبق سکھایا حسین نے، اہل بیت نے، کربلا والوں نے، علی نے، آل علی نے، رسول خدا نے۔ ہاں عزیزان محترم، جنہوں نے سب کے پیٹ بھرے تھے، ان کے بچوں کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ ہاں عزادارو، تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے علی جب کوفے میں تشریف لائے، میں آج بات جہاں یہیں سے شروع کرتا ہوں غم کی، اور بس 2-3 منٹ میں غم کا بیان بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں عزادارو، تاریخ، لیکن آپ روتے ہوئے اٹھیں گے عزادارو، تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے، ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ جب مولا امیر المومنین کوفے میں تشریف لائے تھے تو پوری فیملی ساتھ میں تھی، اپنے بیٹے بیٹیاں سب ساتھ میں تھے۔ ہاں عزادارو، تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مولا امیر المومنین تشریف لائے، رات کا ٹائم تھا، امیر المومنین جب کوفے کی گلیوں سے، راستوں سے پاس ہونے لگے تو جو محمل، اونٹ کے اوپر جو محمل رکھی جاتی ہے نا، اس کو محمل کہتے ہیں، کجاوا کہتے ہیں، جو بھی کہہ لیجیے، جس میں عورتیں بیٹھتی تھی۔ علی رکتے تھے، محمل کو ہٹاتے تھے اور کہتے تھے زینب دیکھو یہ کوفے کی فلاں گلی ہے، یہ کوفے کا فلاں راستہ ہے، یہ کوفے کا فلاں چوراہا ہے۔ زینب رو کر کہتی تھی بابا یہ راستے مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ ارے میں تو گھر میں رہوں گی، یہ بھیا حسن کو دکھائیے، یہ بھیا حسین کو دکھائیے، یہ میرے بھائی محمد حنفیہ کو دکھائیے، یہ عباس کو دکھائیے، یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ علی رو کر کہتے تھے زینب ایک دن آئے گا انہی راستوں میں، انہی گلیوں میں تمہیں بغیر چادر کے گھمایا جائے گا۔ اے زینب اس وقت میں نہ رہوں گا۔ یہ سن 35 ہجری کا کوفہ تھا عزادارو، اور وہ سن 61 ہجری 61 ہجری کی کربلا تھی کہ جب عباس رخصت ہونے لگے اور زینب سے ملنے کے لیے آئے، رخصت کے لیے آئے، شہزادی اجازت دیجئے میں فرات پر جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے 20 یا 22 سال عباس چھوٹے ہیں زینب سے، اور زینب نے عباس کو بچے کی طرح پالا ہے، گودی میں پالا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے بھائی کو گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ عباس کہتے شہزادی رو کیوں رہی ہے؟ زینب نے رو کر کہا عباس جب میرے بابا کہتے تھے زینب تیرے ہاتھ میں رسی بندھے گی، تیرے سر سے چادر چھینے گی، تجھے تازیانے مارے جائیں گے، تو میں تیری طرف دیکھ کر سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے اس کی چادر کون چھینے گا، اس پر کون تازیانے مارے گا۔ لیکن عباس اب یقین ہو گیا، اب پتا چل گیا میرے
بازو میں رسی باندھی جائے گی، تازیانے مارے جائیں گے، چادر چھینی جائے گی۔ آزادار ہو جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا، آزادار ہو زینب پر تازیانے پڑھتے تھے، آواز دیتی تھی عباس کاش تم ہوتے، زینب کو تازیانے نہ لگتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔